میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی 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 الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو در گناهم کش غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں،
اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 7 اگست عیسوی 2021 ہم یہاں پیرامن سیام نگر بھی بولتے ہیں, ہیپی نگر بھی بولتے ہیں. اللہ ہمیشہ ہیپی رکھے. اس کی اس مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اپنی رضا نصیب فرمائے. ہمارا اللہ بڑا مہربان الحمدللہ, امید سے کہیں زیادہ نوازنے والا, اور انسان کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, اتنا تو کوئی کرتا نہیں. اللہ حفاظت کرے. ایک مومن کی شان ہے کہ اس سے جہاں کوئی بڑا گناہ ہوا فوراً یہاں سے ندامت نکلتی کہ ہائے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. بس یہ ندامت ہی اس گناہ کی معافی کے لیے کافی ہو جاتی. چاہے جائے کہ اکثر ایمان والے پھر اللہ سے مانگتے بھی ہیں اے اللہ معاف کر دے, تو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور جو سگائی ہے وہ تو وضو سے نماز کے لیے آنے سے معاف ہو جاتے. لیکن مشائخ لکھتے ہیں کہ انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بولو. اس لیے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ میرے گناہ تو بہت ہے, اللہ کی رحمت چھوٹی پڑ جائے گی, نعوذ باللہ. تو حضرت فرماتے ہیں یہ آدمی متکبر ہے, گھمندی ہے, کہ وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اپنے گناہ کو زیادہ سمجھتا ہے. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علینا, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے, تندرستی دے. آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا آسان ہے پڑھنا, زبان سے پڑھ لو محبت سے سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں اس سبحان اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ کوئی ایک بندہ دل سے پڑھے اور اللہ تمام کائنات کی مغفرت کر دے تب بھی اس میں گنجائش ہے. کس میں بولو ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے بولو محبت سے امید بھی ہو. اللہ سے الایمان بین الخوف والرجاء, الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان یہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. نری امید ہی امید نہ ہو اور خوف ہی خوف بھی نہ ہو, بلکہ دونوں چیزیں ہوں, امید بھی ہو اور کیا ہو بولو اویس کرنی. اللہ اکبر, کتنے بڑے آدمی. آپ علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کی. کس نے بولو محبت سے حضور پاک امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور وہ بھی
کبار صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو فرماتے ہیں اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے تو سارے صحابہ سمجھ گئے کہ کسی کی ملاقات ہونے کی نہیں، ان دونوں کی ہوگی. نہیں سمجھے کہ اور کسی کی ہونے والی ہوتی تو ان کو بھی فرماتے اگر تم دونوں کی اویس سے ملاقات ہو جائے اپنے لیے بھی اور امت کے لیے دعا کرانا. کس نے فرمایا؟ حضور پاک. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل اویس کرنی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. آپ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، فرشتے روکیں گے رکو، بعد میں جنت میں جانا. آپ فوراً عرض کریں گے باری تعالی کیوں مجھے روکا جا رہا ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے اویس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اے اویس آج تمہاری شفاعت پر امت کے کئی گنہگاروں کو معاف کیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. جس کی فضیلت کا یہ عالم ہے اور جس کے رتبے کا یہ عالم ہے، ذرا خوف خدا دیکھو. ایک گلی سے گزر رہے، حداد کی بھٹی کو دیکھ لیا، لوہار کی بھٹی کو دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، لوہار کی بھٹی کو دیکھا، آگ بھر گئی، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر. لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش میں آئے. کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ کہا اس کی بھٹی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. کہا کیوں؟ تو روزانہ دیکھتے ہیں، آپ پر کیا اثر ہوا؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آگ کا یہ عالم ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتا ہے. کس کو پگھلا دیتا ہے؟ تو میں یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہو. ہمارے رخسار پر مچھر بیٹھ جائے، مکھی بیٹھ جائے، بھئی ہم کو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی. مسجد سے باہر نکلے، اچانک سانپ دیکھ لے تو طبیعت پر اثر ہوتا نہیں ہوتا. آدمی سوچے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو قبر کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے. آج بھی مجھے کسی نے واٹس ایپ پر میسج ڈالا کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش کے باوجود نہیں بچا جا رہا، تو اب گناہ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو اللہ کی عظمت کو سوچو. کس کو سوچو؟ اللہ بہت بڑا ہے، بڑی قدرت والا ہے. اور اللہ کی محبت، اللہ کی محبت. دیکھو آپ دکان میں کام کرتے ہیں اور اس میں کیا لگا ہے؟ سی سی کیمرہ. کہاں لگا ہے؟ تو جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے تو وہ برابر رہتا نہیں رہتا. تھوڑا بھی موبائل پر ہاتھ جائے گا
اچانک یاد آئے گا، ہاتھ کھینچ لے گا کہ سی سی کیمرہ لگائے. اگر بندے کو اتنا خیال ہو جائے کہ کون دیکھ رہا ہے تو اب وہ گناہ سے بچے گا کہ نہیں؟ دوسری چیز، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی گناہ غالب آ رہا ہے، نفس مانتا نہیں. تو مشائخ نے لکھا اپنے نفس کو پابند کرو کہ اگر تو نے یہ گناہ کیا تو 12 رکعت یا 20 رکعت نفل نماز پڑھنی پڑے گی. تو اب ہو جائے گا کہ نہیں کہ فرض تو ادا نہیں ہوتی، نفل کیسے کریں؟ میں نسخے بتلا رہا ہوں جو مشائخ نے لکھے. اچھا، کوئی آدمی نماز کا عادی ہے، اس کو 12 کیا 20 دے دو، 20 کیا 25 دے دو، تو کیا اس آدمی کو پیسوں کا تاوان ڈالو کہ اگر تو نے اب یہ گناہ کیا تو 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. تو بوجھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولو. میں بہت آسان طریقہ جو مشائخ نے لکھا، اور کئی لوگ یہ سوال اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے ہیں کہ آج کے ماحول میں گناہ سے کیسے بچیں. یہ بچنے کا راستہ بتا رہا ہوں. ایک تو اللہ کی عظمت کو سوچو، جہنم کے عذاب کو سوچو، اور اس کے بعد بھی نفس قابو میں نہیں آتا تو اب نفس کو پابند بناؤ. کیا کرو؟ نفس کو علی بن فضیل، ایک تو ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے وقت، لیکن انہی کے بیٹے تھے علی بن فضیل. جیسا باپ ویسا علماء لکھتے ہیں علی بن فضیل رحمت اللہ علیہ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور امام مسجد اگر یہ سورہ شریفہ شروع فرما دیتے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. علماء لکھتے ہیں امام مسجد اگر نماز میں یہ سورہ شریفہ شروع کر دیتے، بس وہ 2-3 آیت سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے. علی بن فضیل کا یہ عالم ہے، ساری زندگی آپ اس سورہ شریفہ کو مکمل سن نہیں سکے. جہاں خود تلاوت شروع کرتے یا کسی سے سننے کی کوشش کرتے بے ہوش ہو جاتے. اس لیے کہ پروردگار عالم اس سورہ شریفہ میں قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے لوگو جانتے بھی ہو وہ کھرکھرانے والی یعنی قیامت کا دن کیسا ہوگا. اس دن تو لوگوں کو دیکھے گا پتنگوں کی طرح میدان میں بکھرے پڑے ہوں گے، یعنی انسانوں کا سیلاب ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اور پہاڑوں کو بھی تو دیکھے گا جیسے رنگ برنگی دھنی ہوئی اون روئی
ہوا میں اڑتی ہے، یہ پہاڑ بھی ہواؤں میں اڑتے ہوں گے۔ اللہ، پروردگار عالم اس دن کی ہولنا کی بیان کرنے کے بعد آگے اب میزان کا تذکرہ فرماتے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اے انسان، اس میدان میں اللہ ترازو رکھے گا، بندوں کے اعمال تولے گا۔ دنیا سے کیا کمائی کر کے آئے، آج اللہ ترازو رکھ کے تولے گا۔ ہمارا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کی تول باری ہوگی، وزنی ہوگی، وہ تو آرام کی جنت میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اللہ اکبر، دعا کرو مسلمانوں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرما۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہمارا اللہ فرماتے ہیں اس دن جس کی تول ہلکی ہو گئی، یعنی جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهَاوِيَةُ۔ اللہ خود فرماتے، اے مخاطب، اے انسان، کیا تو جانتا بھی ہے وہ ٹھکانہ کیسا ہے؟ وہ جہنم کی کھائی، وہ جہنم کا گرا، نار حامیہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں جہنم کی آگ برکتی ہوگی، اور یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو وزنی بنا دے، بھاری بنا دے۔ بعض مشائخ نے تسلی کے لیے لکھا بھی ہے، ہم ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ یہ جو پلڑا ہلکا ہونے کی اس صورت شریفہ میں بات ہے، تو یہ پلڑا کفار کا ہلکا ہوگا اور ایمان والوں کا ایمان کی وجہ سے پلڑا وزنی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اللہ والے شاعر نے بڑے عجیب اشعار، جس کو میں بارہا سناتا ہوں، جس میں امید بھی ہے خوف بھی ہے، وہ بھی سنیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ واقع میں اللہ کے بندو، اس اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہ کوئی معاف کرنے والا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے وہ، سب کو دیتا ہے تو، یعنی کیوی کو کون نے ہاتھی کو، ہمارے یہاں مشہور ہے کیوی کو کون نے ہاتھی کو من، تو کیوی کے کان کی فکر بھی کون کرتا ہے؟ نے ہاتھی کے من کی فکر بھی کون کرتا ہے؟ جو اللہ ہاتھی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو جو کلمہ پڑھنے والا انسان ہو کیا اللہ اس کو بھوکا رکھے؟ لیکن
ایک بات ضرور ہے، انسان اللہ سے مانگے تو کہاں سے مانگے؟ ادھر دیکھو، ادھر کہاں سے مانگے؟ ایک تو مانگنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ نہیں سمجھے؟ یہ دعا مانگی نہیں جا رہی، یہ دعا بولی جا رہی ہے۔ یہ دعا ارے بولو محبت سے۔ ہمارے وہاں ایک مولانا پہلے آتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ اسی لہجے میں پڑھتے تھے کہ ہمارے یہاں مصلیوں کا جو حال ہے، اتنے غفلت میں رہتے ہیں کہ اگر امام صاحب یہ دعا مانگ لیں، اے رب العالمین مسجد کی چھت پہ 150 کی اسپیڈ سے جو پنکھا پھر رہا ہے ابھی مصلیوں پر گر جائے تو مصلی کہیں گے آمین۔ ان کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے۔ نہیں، یہ غفلت سوال ہے کہ نہیں؟ دعا کہاں سے ہو؟ عطا ابن رباح جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں ہے، اتنا بڑا آدمی، عطا ابن رباح فرماتے ہیں اللہ نے مجھے الہام کیا اور اللہ الہام کر کے فرما رہے ہیں اے عطا تو نہ کرے تب بھی میں تجھے روزی پہنچاؤں گا۔ کہ میری آپ کی روزی کا ضامن کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اے عطا تو نہ کرے تب بھی میں تجھے روزی پہنچاؤں گا۔ اے عطا تو سوچ، تیرے نہ کرنے پر بھی کھلاتا ہوں تو تو میرے سامنے ہاتھ پھیلاوے، آنسو بہاوے اور میں تجھے روزی نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن میں کتنے گھر بیٹھے؟ ارے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ سب بنے، لیکن کھانا بند ہوا جی؟ ارے کھایا کہ نہیں کھایا؟ میں نے بعض لوگوں کی کارگزاری سنی تو وہ یوں کہتے تھے کہ مول صاحب کام کاج میں تو کھاوا میں پچھوت نہ پڑھو، لاک ڈاؤن میں دیہی اتلو ہارو کھادو کہ وہ آتر نہ پچھو۔ روزی کون دیتا ہے؟ میرے آپ کے کھلانے پلانے کا ضامن ہم، شاید اسی کو کہنا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب تولیں گے عمل، شروع میں امید تھی، اب کیا آ گیا؟ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہیں، برسات نہیں آتی، بادل بنتے اڑ جاتے، جیسے ابھی ہو رہا، بادل بن رہے، ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ اب برسات ہوگی، لیکن پھر بادل۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادل بن رہے اڑ جاتے،
تو آپ نے بنو اسرائیل میں اعلان کیا کہ سب نکلو میدان میں دعا مانگنے جاتے. تو 70,000 کا مجمع تھا. کتنوں کا؟ 70,000. علماء لکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر میدان میں نکلتے. میدان میں جانے کے بعد رب العالمین سے دعا مانگنا شروع کرتے. اللہم اسقینا غیثک وانشر رحمتک وارحمنا بالاطفال الرضع والبهائم الرضع والمشائخ الركع. اے پروردگار عالم تو ہم پر اپنی رحمت کی برسات اتار دے اور ہم پر رحم فرما دے. اے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے میں دودھ پینے والے بچوں کو لے کر آیا, چرنے والے جانوروں کو لے کر آیا اور کمر سے جھکنے والے بوڑھوں کو لے کر تیرے سامنے آیا ہوں. اے اللہ ان کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے برسات اتار دے. ابھی یہ دعا مانگی, ہاتھ پھیرے, آنکھ کھولی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بادل تھوڑے بنے تھے وہ بھی سفید ہو گئے. اور دعا کون مانگ رہا؟ بولو, کلیم اللہ, اللہ کا کلیم. زبردست نبی, اللہ اکبر, زبردست. اتنا بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حال دیکھا کہ بادل سے پیدا ہو گئے تو اثر ہوا کہاں پر؟ تو اب کیا کہیں دل میں اللہ سے؟ اے پروردگار عالم کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے یہاں میرا رتبہ کم ہو گیا ہو. اے پروردگار عالم کہیں ایسا تو نہیں تیرے یہاں میرا رتبہ کم ہو گیا ہو اور تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہو. اے اللہ اگر یہ بات ہے تو آخری امت پر جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کے طفیل میں برسات اتار دے. یہ دعا مانگ. ابھی آپ دعا مانگی رہے تھے فوراً جبرائیل امی آئے, عرض کرنے لگے اے موسیٰ, اے اللہ کے نبی, اللہ نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تیرا رتبہ کم ہوا ہے. اللہ ناراض بھی نہیں اور رتبہ بھی کم ہوا, لیکن اے موسیٰ اللہ فرماتے ہیں تو جن بنو اسرائیل کو لے کر آیا ہے ان میں ایک گنہگار ایسا ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. اے موسیٰ اس گنہگار کو اعلان کر کے نکال دے, ابھی برسات آ جائے گی اور جب تک وہ لوگوں میں ہے برسات نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب العالمین اتنے سارے لوگوں میں میری آواز کیسے پہنچے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اعلان کرنا تیرا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا وہ گنہگار جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے اللہ کا مقابلہ کر رہا وہ نکل جائے. آپ نے جیسے ہی اعلان فرمایا
وہ گنہگار بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، آس پاس دیکھتا ہے کہ کوئی اٹھتا بھی نہیں، نکلتا بھی نہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ میرے لیے یہ اعلان ہوا ہے۔ وہ گنہگار فوراً بیٹھ جاتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین، 40 سال سے میں نے تجھے ناراض کیا، آج تک تو نے کبھی مجھے ذلیل نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، معاف کر دے، لیکن اگر آج تو نے معاف نہ کیا میں 70,000 میں بدنام ہو جاؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں اس گنہگار کا دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت بادل بننا شروع ہو گئے اور برسات شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، آپ نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، ربا کوئی نکلا بھی نہیں اور برسات آ گئی۔ اللہ فرماتے موسیٰ، جس کی وجہ سے برسات روکی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے برسات کو بھیج بھی دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا، ہر تمنا کا خیال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً رب العالمین سے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس نیک بندے کی ملاقات کرا دے۔ رب العالمین فوراً فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سنو، دل کے کانوں سے سنو جو اللہ نے جواب دیا۔ اے موسیٰ، 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اسے ذلیل نہیں کیا، بدنام نہیں کیا۔ اے موسیٰ، آج تو وہ توبہ کر کے میرا بن چکا ہے، اب میں اسے کیسے بدنام کروں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی کہ اللہ جس نیک بننے کی وجہ سے برسات آئی اس کی ملاقات کرا دے، تو اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، 40 سال تک گناہ کرتا رہا، میں نے اسے رسوا نہیں کیا، آج تو وہ توبہ کر کے میرا بن چکا ہے، تو میں اس کو کیسے ذلیل کروں؟ اگر میں تجھے بتا دے دوں کہ اس کی وجہ سے، تو تو جان جائے گا کہ یہ 40 سال کا گنہگار ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ ایک نبی کتنا اونچا مقام ہے، لیکن نبی سے بھی ملاقات کرائی کہ میرا بندہ، اس کے عیوب صرف میں جانوں، میرے سوا۔ میرے بھائیو، یقیناً اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا یہ اسلامی سال ختم ہونے جا رہا ہے، ظاہر بات ہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ طائب کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آنے والے نئے اسلامی سال کو ہم سب کے حق میں خیر و عافیت والا بنائے، رحمتوں برکتوں والا بنائے۔ کافی لمبا عرصہ ہوا آپ کی اس مسجد میں آئے ہوئے، ہمارے ساتھیوں نے مخلصانہ تقاضا کیا، الحمدللہ ان کے اس مخلصانہ تقاضے پر یہ حاضری ہوئی، یہ کچھ دین کی باتیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو میرے حق میں، ان دعوت دینے والوں کے حق میں، اور آپ سب کے پوری امت کے حق میں اللہ اس کو قبول فرما لے، اپنی رضا نصیب فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قرب ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جب حوازن میں فخر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیروں پتھر کا مہ جو برسنے لگا، تیروں پتھر کا مہ جو برسنے لگا، اس جری نے للکار کر تب کہا، اس جری نے للکار کر تب کہا، میں ہوں جس کا نبی ہوں، میں ہوں جس کا نبی ہوں، ہے سچا خدا، میں ہوں جس کا نبی ہوں، ہے سچا خدا۔ مسلمانوں، آج بھی وہ سچا خدا موجود ہے، میں ہوں جس کا نبی ہوں، ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت، اس نبی کی شجاعت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے
کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، تم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، 4تھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے 1 لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکاوت، اس نبی کی سکاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ
اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے. ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. سب کی زبان پر اللہ پڑھنا. اللہ 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 اپنی آنکھوں کو بندی رکھے، گردنوں کو جھکائے رکھے. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج دن میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ملا ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بلکہ میرے اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں آپ کی چوکھٹ پر
اے اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آ کر بیٹھے ہیں اور تیرے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، تیری راہ میں بسترے اٹھانے والے اے اللہ آج تیری چوکٹ پر آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تیری چوکٹ پر آنسو بہا رہا ہے، آج تیری دہلیز پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہے، اے اللہ اس قدر آنسو بہانے والے لوگ، اس قدر رونے والے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما لے۔ اے اللہ کورونا مہاماری میں نہ جانے کیسے کیسے ہمارے مشائخ علماء اور ہمارے ملنے جلنے والے، بلکہ بازگروں میں کسی کی ماں کا انتقال، کسی کے باپ کا، کسی کے بھائی کا، کسی کی بیٹی کا، کسی کی بیوی کا، اے اللہ کیسے کیسے لوگ چلے گئے، بس بہانہ ہوگا انتقال ہو جاتا۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں ان جانے والوں کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اے اللہ ابھی بھی کچھ لوگ بیمار چل رہے ہیں، بعض علاقوں میں بچے بیمار ہو رہے ہیں، اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، اور کورونا وائرس جیسے مہلک امراض سے ہماری اولادوں کی، رشتہ داروں کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا بیماری ہے، کیا مسائل ہے، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اور اللہ آپ سب کی سنتے ہیں، سب کی آپ سنتے ہیں اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کے بندے آپ کو اپنے دکھ سنا رہے ہیں، اپنی ضرورتیں بتا رہے ہیں۔ اے اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ داران، متولیان، خدمت کرنے والے علماء، دوست، احباب، مسجد و جماعت، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں کی مخلصانہ دعوت پر آج کی حاضری ہوئی، اللہ ان سب بھائیوں کو قبول فرما، ان کے عمروں میں روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اے اللہ دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ آئندہ جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے اللہ اس کو ہمارے حق میں خیر و عافیت والا بنا دے، رحمتوں برکتوں والا بنا دے، اور ہر اعتبار سے امن و سکون والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں محرت میں فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے۔ جس کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آئے اور جس کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آئے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔